ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. جیسا کہ آپ نے فضیلت الشیخ سلیم ساجد حفظہ اللہ کے ذریعے اور اس سے پہلے دیگر اعلانات کے ذریعے اس بات سے روشناس ہو چکے ہیں آپ حضرات کہ میرا موضوع سخن قومی تناظر کے اندر اور ہندوستانی تناظر کے اندر دعوت دین کی اہمیت اور اس کا مقام اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. تو اس تعلق سے چند باتیں میں پہلے پیش کروں گا اور پھر اصل موضوع میں داخل ہوں گا انشاءاللہ العزیز. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان بحیثیت داعی ہی دنیا میں امن اور چین اور سکون سے رہ سکتے ہیں، اور اللہ نے اس امت کو برپا ہی کیا ہے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے: من اراد ان يكون من هذه الامه فليؤد شرط اللہ. جو اس امت اجابت میں شامل ہونا چاہتا ہے، جو مومنوں کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے، جو اس امت کی فضیلت میں شامل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے جو شرط رکھی ہے اس شرط کو پوری کرے. جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں، اسی طرح سے اس امت اجابت میں شامل ہونے کے لیے اور ایمان کی تکمیل کے لیے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ضروری ہے. آپ لوگوں کی سمجھدانی میں بات آ رہی ہے؟ امام قرطبی فرماتے ہیں: مدح لهذه الامه ما اقاموا بذلك واتصفوا به فاذا تركوا التغيير وتواطؤوا على المنكر زال عنهم اسم المدح ولحقهم اسم الذم وكان ذلك سببا لهلاكهم. یعنی اس امت کی پوری تاریخ رہی ہے، جب تک انہوں نے توحید کی دعوت کو عام کیا، سنت کو عام کیا ہے، صحابہ اور سلف کے منہج کو پھیلایا ہے، شرک سے روکا، بدعات سے روکا، گناہوں سے روکا، معصیت سے روکا، تب تک اللہ نے اس امت کو عروج عطا فرمایا. اسی لیے صلیبی جنگوں کے اندر مسلمان فتح یاب کیے ہوئے، اس لیے کہ اس مقصد پر وہ قائم تھے. دعوت دین کی جو روح تھی ان میں کار فرما تھی. لیکن جب امت نے اس کام کو چھوڑ دیا تو یہ امت کی تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوا. لہذا جس طرح بغیر کھانا کھائے انسان چند دنوں تک تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن بغیر دعوت کے کسی کا ایمان محفوظ نہیں ہو سکتا، دین محفوظ نہیں ہو سکتا، شریعت محفوظ نہیں ہو سکتی، ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکتا ہے. آج بڑے بڑے حقوق پر باتیں کی جاتی ہیں، منڈل کمیشن اور نہ معلوم کتنے کتنے حقوق کے اوپر تحریکیں نکل گئی ہیں، لیکن این حق اللہ، اللہ کا حق کہاں ہے؟ لہذا پہلے اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو اب اس دعوت کے کام کے کرنے کے لیے اصول ہے. ایسا نہیں ہے
کہ آپ رانگ سائڈ میں بھی گاڑی چلا سکتے ہیں، لیکن ایکسیڈنٹ ہوگا تو دعوت کے لیے بھی طریقہ کار ہے. اللہ نے پہلے ہی شرط رکھ دی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. بصیرت ہونا چاہیے بھائی. بصیرت کا تعلق قلب سے ہے، بصارت کا تعلق آنکھوں سے ہے. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. دعوت دے رہے ہیں العلم قبل الدعوة واللین مع الدعوة والصبر بعد الدعوة. بہت آسان ہے. دعوت سے پہلے علم ہونا چاہیے کہ آپ کس توحید کی دعوت دے رہے ہیں. توحید کا علم ہی نہیں ہے. جس آدمی کو دعوت دے رہے ہیں اس کی زبان کا بھی علم ہونا، اس کے مزاج کا بھی علم ہونا، اس کی طبیعت کا بھی علم ہونا، اور دعوت کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے، اسلوب نرم ہو. اس لیے اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. فرعون کے ہاں بھی جانا تو میٹھے انداز میں بات کرنا، نرم زبان استعمال کرنا، یہ دعوت کی روح ہے. مَا وَزِعَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَمَا وَزِعَ الرِّفْقُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ. جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس سے وہ چیز سمجھ جاتی ہے، جس چیز میں سختی ہوتی ہے اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ ابدار ہو جاتی ہے. لہذا اس بات کو یاد رکھیے کہ جو لوگ دعوت و اصلاح کے فریضے کو انجام دینا چاہتے ہیں ہندوستانی تناظر میں بالخصوص یکجہتی کے تناظر میں، انہیں چاہیے کہ اس آیت پر نگاہ رکھیں. کیا کہ آپ کا تعلق اللہ کی کتاب سے اور نبی کی سنت سے جڑا رہے، پڑھنے کے اعتبار سے بھی ایک، سمجھنے کے اعتبار سے بھی، نمبر 3 علماء سے استفادہ بھی کرتے رہیں اور قرآن اور حدیث کو سمجھیں صحابہ اور سلف کے فہم کے مطابق. یہ ضروری ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر ایک مسجد پہ تالے لگ گئے تو پوری روئے زمین مسجد ہے. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. پوری روئے زمین مسجد ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، یہ مسجدوں کی حفاظت ہے، آپ کے دین کی حفاظت ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اگر آپ اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے، شریعت کے حدود کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، اور اس کے بعد جو بھی اصلاح کا کام کریں گے اللہ آپ کی کوششوں کو ضائع نہیں کرے گا. تناظر کے اندر، یکجہتی تناظر کے اندر جو بات ہمیں کہنی ہے کہ شریعت کے اس اصول کے ذہن میں رکھیے. میں اصل موضوع میں انشاءاللہ آؤں گا کم سے کم وقت میں. جاءت الشریعۃ لجلب المصالح وتکمیلها ودفع المفاسد وتقلیلها. شریعت کی اس اصول کو ہمیشہ باقی رکھا جائے، سامنے رکھا جائے کہ شریعت چاہتی ہے کہ جہاں خیر اور جہاں بھلائی ہو وہ بھلائی کے راستوں کو ہموار کر دیا جائے اور مکمل طریقے سے مکمل خیر حاصل ہو. اور شریعت چاہتی ہے کہ برائی کو دور کیا جائے. اگر برائی مکمل دور نہ ہو تو برائی کم سے کم کی جائے، یعنی ایسے ماحول طاری کیے جائیں کہ برائی کم ہو جائے، خیر غالب ہو. اور کوئی بڑی مصلحت کے لیے، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ہلکے نقصان کو برداشت کیا جائے. یہ شرعی اصول ہے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ غیر مسلموں کی 2 قسمیں ہیں. غیر مسلموں کی کتنے قسمیں ہیں؟ نمبر 1، جو دین میں تم سے جنگ نہ کریں، تم کو تمہارے ملک سے نکالے نہیں، ظالم قوموں کا ساتھ نہ دیں، انتہا پسندوں کا ساتھ نہ دیں، سماجی طور پر تم سے قریب ہو، تم کو ہدیہ تحائف بھی دیتے ہو، تمہاری مجلسوں میں بیٹھتے بھی ہو. تو ہر ایک کو ایک ڈنڈے سے تھوڑی نہ مارا جائے گا بھائی. اللہ تعالیٰ تم کو ایسے غیر مسلموں کے ساتھ بھلائی کرنے سے، رواداری کرنے سے، انصاف کرنے سے اللہ نہیں روکتا. لہذا ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ہدیہ کو کیوں قبول کیا؟ آپ نے اپنی وفات سے پہلے 3 نصیحت کی، اس میں سے ایک یہ بھی تھی وَأَجِيزُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ. باہر کے جو وفود آئیں گے تو ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، ریسپیکٹ کرتا تھا. تو غیر مسلم کا بھی احترام انسانیت کی حیثیت سے اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ رہا ہے. اور یہاں تک کہ جنگی حالات میں بھی اللہ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ. اس کے بعد فَأَجِرْهُ. کیوں کہا گیا فَأَجِرْهُ؟ اگر کوئی مشرک جنگی حالات ہے اس وقت بھی اگر کوئی پناہ مانگے تو اس کو پناہ دو تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سن سکے، اس کا قلب گرما سکے اللہ کے کلام سے. اور پھر اس سے بھی عظیم بات اللہ نے ہمیں سکھائی کہ اس کو امن کی جگہ پر پہنچا دو. تو معلوم ہوا کہ لڑنا جھگڑنا
اور ملک میں فساد کرنا یہ ملت اسلامیہ کا مقصد نہیں. ہم دنیا میں آئے امن قائم کرنے کے لیے. ما جینا لنفسد فی الارض. اور بغیر ایمان کے امن قائم نہیں ہو سکتا. مومن کا معنی ہی آتا ہے دنیا میں امن لانے والا, اور بغیر توحید کے امن قائم نہیں ہو سکتا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ اگر امن قائم کرنے کے لیے, شانتی قائم کرنے کے لیے, بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اگر تمہیں چھوٹے نقصان کو برداشت بھی کرنا پڑے تو غیر مسلموں سے اگریمنٹ کر لو. صلح حدیبیہ کیوں ہوئی؟ ظاہر سی بات ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور آپ لوگ ہم سے زیادہ رحیق المختوم پڑھنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد یہودیوں سے صلح کیوں کی؟ لڑنا مقصد تھوڑی ہے, دعوت مقصد ہے, امن قائم کرنا ہے. مدینے کے ارد گرد جو یہودی قبائل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح کیوں کی؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر شریعت کے اصول جہاں نہیں ٹکراتے ہو, معاشرے کی اصلاح کے لیے, سماج کی اصلاح کے لیے, دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے غیر مسلموں سے معاملات جائز ہیں. موالات جائز نہیں ہیں, موالات جائز لیکن معاملات جائز ہیں. کیوں؟ قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورہن ودرعہ مرہون عند یہودی. کیوں؟ آپ کی وفات ہوئی اور آپ کی زیرہ گروی تھی کس کے پاس؟ رہن میں رکھی تھی کس کے پاس؟ تو کوئی یہودیوں سے معاملات آپ نے کیا, آپ نے اونٹ لیا قرضے پر. ابو داؤد کی بے شمار روایتیں موجود ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ غیر مسلموں سے معاملات کیے جائیں گے, کاروبار کیے جائیں گے, دلی دوستی جائز نہیں ہے. اور کسی شر اور فتنے کو دور کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل کر ہم ایک دوسرے کا تعاون بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں جس طرح مسلمانوں کا تعاون کرتے ہیں غیر مسلمین کا بھی تعاون کریں گے, تاکہ دنیا میں امن قائم ہو, شانتی قائم ہو, بہترین فضا ہموار ہو. اور اس سلسلے میں اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, سورہ ہود کی آیت نمبر 91, سورہ ہود کی آیت نمبر 91 کیا مانا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیا کہا؟ ان کی قوم نے کہا نا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ. تم نمازیں قائم کرتے ہو, اللہ کی عبادت کرتے ہو, کیا اس لیے تاکہ ہم اپنے باپ دادے کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ کہا کہ اگر تمہاری رشتہ داری نہیں ہوتی, تمہاری رشتہ داری نہیں ہوتی تو ہم تم کو کیا کر دیتے؟ سنگسار کر دیتے. گویا کہ اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کی رشتہ داری کو سبب بنایا شعیب علیہ السلام کی حفاظت کا, جس طرح اللہ نے ابو طالب کو کفر کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاون بنا دیا, کوپریٹر بنا دیا. اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی. اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا کہ نہیں لے سکتا بھائی؟ ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل فاجر. اللہ اس دین کو قوت دے گا فاسق اور فاجر کے ذریعے. لہذا اس سلسلے میں آئیے ذرا سا میں یہ عبارت پڑھ رہا ہوں. علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی, علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کی کتاب ہے تفسیر الکریم المنان فی تفسیر کلام الرحمن, تفسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان, یعنی تفسیر سعدی کے نام سے. کہتے ہیں ان اللہ یدافع عن المؤمنین باسباب کثیرہ, ان اللہ یدفع عن المؤمنین باسباب کثیرہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے, ان کا ڈیفنس کرتا ہے, ان کا دفاع کرتا ہے بہت سارے ذریعوں سے. بعض ایسے اسباب ہیں جن کو ایمان والے جانتے ہیں, بعض ایسے اسباب ہیں جن کو نہیں جانتے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کے قبیلے کے ذریعے, ان کے وطنی جو کفار ہیں, وطنی جو کفار ہیں, اللہ ان کو ان کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیتا ہے. اب یہ بتائیے کہ مسلمانوں نے مدینہ سے پہلے کس کی طرف ہجرت کی؟ کیوں کیا؟ کیا وہاں اسلامی حکومت تھی؟ نہیں تھی نا. لیکن اس لیے کہ وہاں ظلم نہیں تھا, وہاں کا بادشاہ انصافور تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بھی کئی سالوں تک حبشہ میں رہے. امن اور پرفضا مقام پر صحابہ نے توحید کی دعوت کو عام کیا, یہاں تک کہ پورا ملک مسلمان ہو گیا. اور انہی صحابہ کرام کی دعوت کی برکت سے نجاشی اور ذالک بان منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون, جو وہاں کے پادری وغیرہ تھے سب مسلمان ہوئے. اگر دعوت نہیں دیتے, توحید کی دعوت نہیں دیتے, قرآن نہیں پڑھتے تو کیسے ہدایت ملتی؟ یہ قرآن کی تاثیر تھی, دعوت کی تاثیر تھی.
اخلاص کی تاثیر تھی. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. وہ لوگ رونے لگے. تو اس لیے کہتے ہیں امام عبد الرحمن بن ناصر السعدی, اللہ اکبر, سنیے, آئیے اصل موضوع کی طرف بڑھ گئے. فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على عبادتها وجعلهم عمله وخدما لهم إلى آخره ما قاله رحمہ اللہ. کیا مطلب؟ اگر اسی اصول کی بنیاد پر فاشزم حکومت ہے, انتہا پسند حکومت ہے, دہشت گرد حکومت ہے, انسانیت کی قاتل حکومت ہے, مفسد حکومت ہے, اس بڑی ظالم حکومت کے مقابلے میں اگر مسلمان کسی ملک میں کافروں کی رہبری میں رہتے ہیں, یعنی ان کے حکومت میں رہتے ہیں, اور وہ مل کر کے اگر کوئی جمہوری حکومت قائم کریں, فاشزم حکومت, انتہا پسند حکومت, ظالم حکومت کے مقابلے میں جمہوری حکومت, بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو برداشت کیا جائے, جبکہ یہ جمہوریت اسلام کا آئینہ نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں, کیونکہ ایک زانی کا ووٹ اور ایک تہجد گزار کا ووٹ دونوں برابر نہیں ہو سکتا, ایک مومن کا ووٹ ایک کافر کا ووٹ دونوں برابر نہیں ہو سکتا. فمن کان مومنا کمن کان فاسقا. لیکن جہاں شریعت کی مصلحت ہے, جہاں بڑے نقصان سے بچنا ہے, فتنے سے بچنا ہے, اجتماعی فائدہ ہے, جہاں دعوت کی سرزمین ہموار کرنی ہے, وہاں پر ایگریمنٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وفو بالعقود کا مطلب صرف مسلمانوں سے ایگریمنٹ تھوڑی نا, کافروں سے بھی ایگریمنٹ ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ بھائی دلی دوستی جائز نہیں. چنانچہ اگر جمہوری حکومت قائم کرے جہاں افراد اور قوم مل کر اپنے دینی اور دنیاوی حقوق کی بازیابی حاصل کریں, تو یہ بہتر اس بات سے کہ ایسی ظالم حکومت کے روبرو سجدے ریز ہو جائیں, یا ان کے حکومت کو تسلیم کرے جو ان کے دینی حقوق اور دنیاوی حقوق کو پامال کرے, جو ان کی مسیحوں کو گرائے, جو ان کی شخصیت کو مجروح کرے, جو ان کی جان و مال پر حملے کرے. اس کے مقابلے میں جمہوری حکومت اس سے بہتر ہے. اس لیے ہندوستان میں جب یہ فتنہ اٹھا, ہندوستان سے ہجرت کر جاؤ, ہجرت کرنا واجب ہے, تو میں نے عالم اسلام کے جتنے مشہور علماء تھے ان کے فتاوے جمع کیے, چاہے علامہ البانی ہو رحمہ اللہ, شیخ علامۃ القسیم محمد بن صالح العثیمین ہو, اور بھی دیگر علماء کے فتاوے جو ہوئے تھوڑے مختلف ہیں, لیکن تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ جلب المفسدۃ اولی من دفع المفسدۃ اولی من جلب المنفعہ. یعنی اگر کہیں ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اگر ووٹ نہیں دیتے ہیں تو ملا بھاگو قبرستان, ملا جاؤ پاکستان ورنہ جاؤ قبرستان. ایسے حالات میں اگر مسلمان اگر ووٹ دینے کی ضرورت پڑ جائے اور ان کے ساتھ مل کر کے معاشرے کی اصلاح کی ضرورت پڑ جائے, تو شریعت کے اندر اس کی دلیلیں ملتی ہیں. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ بھیجا تھا, پہلے ہی مدینہ بھیج دیتے, یا کوئی اللہ تعالیٰ انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی آسمان اور زمین کے بیچ میں کوئی اللہ تعالیٰ حکومت بنا کے دے دیتا. جی جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ 2 پتھر اتارا, کون سا پتھر بھائی ذرا بتائیے تو؟ نزل الحجر الاسود من الجنہ, حجر اسود, اور مقام ابراہیم کا پتھر. ان الرکن والمقام یاقوتان من یواقیت الجنہ لو لم یطمس اللہ نورہما لاضاء ما بین المشرق والمغرب. اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی, لیکن اللہ نے اس کی روشنی کو بجھا دیا. تو اللہ تعالیٰ بنی بنائی حکومت دے دیتا نا, لیکن نہیں, اسلام چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں امن پہنچے, شانتی پہنچے, اللہ کے بندوں پر اللہ کا دین غالب آئے, اور دنیا کے اندر حق کی آواز اور طرف سے آواز آئے کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق, زبان اور دل کی شہادت کے لائق, اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق, اسی کے ہے سرکار خدمت کے لائق. لگاؤ تلا اس سے اپنی لگاؤ, جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. آگے آئیے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہندوستان کی جمہوری حکومت یہ 100% ظالم حکومت نہیں ہے. جو ظلم کر رہے ہیں ان کے ظلم سے بچنے کے لیے اگر ہم غیر مسلموں کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں اور امن قائم کرتے ہیں اور دعوت کا کام کرتے ہیں, تو وہی فائدہ ہونے والا ہے جو حبشہ میں ہوا تھا, جو دنیا کے مختلف خطوں میں صحابہ کرام پہنچے, چین کے ساحل تک سلب پہنچے, اور ایمان اور عمل اور اخلاص کے زیور سے آراستہ ہو کر پہنچے. ایسا لگا گویا کہ آسمان سے فرشتے اتر آئے ہوں. اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, کم سے کم ہندوستان میں
اگر مخالفین اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کرنے والے، ان کی مسجدوں اور ان کے مدرسوں اور ان کے مراکز کے خلاف باتیں کرنے والے، یا یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، تو 1/3 سے زیادہ نہیں ہے، 1/3 سے زیادہ نہیں ہے. کیونکہ میں اس زمینی سطح پر کچھ چیزیں دیکھی ہیں. میں چونکہ کرناٹکا سے زیادہ تعلق رکھا، گرچہ میں اصل میں بہاری ہوں، لیکن ہجرت کر کے میں کرناٹکا میں چلا گیا اور ابھی میں مقیم حیدرآباد میں. وہاں پر ایک آج سے چند سال پہلے لنگایت جو وہاں پر بہت یعنی نچلی ذاتیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لاکھوں کی تعداد میں بیدر میں جمع ہوئے تھے، اور سب نے آواز نکالی کہ دنیا ہندوستان میں امن قائم کرنے کے لیے ان ظالموں کو سبق سکھلانا ضروری ہے اور ان کے ظلم کو روکنا ضروری ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تمام غیر مسلم ہمارے دشمن نہیں ہیں، بلکہ میں گلبرگہ میں موجود ہوں اور وہاں پر لنگایت کا بہت بڑا اجتماع ہوا. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے کھانے پینے کا جو طریقہ ہے یہی طریقہ اختیار کرو. اور میں نے ایسے بھی غیر مسلموں کو دیکھا ہے جو میرے ساتھ رواداری میں مسجد جا کر جنہوں نے نماز ادا کی ہے. عیدین تو پڑھتے ہی ہیں، میں نے خود دیکھا ہے مسجد میں جاتے ہوئے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب مل کر کے ایک مہا بھارت بنائیں گے، امن اور شانتی کا ملک بنائیں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کندھے سے کندھے ملا کر کے کام کریں. شاید یہی پالیسی تھی کہ مولانا امام الہند، جن کے بارے میں شاعر نے کہا، نطق کے سانچے میں سحر سامری ڈھلتا ہوا، پردے الفاظ میں ایک تور سا جلتا ہوا، ذہن روشن کی سنہری آتش چنگاریاں اپنے دامن میں لیے مستقبل ہندوستان. مولانا ابوالکلام آزاد نے اعلان کیا تھا کہ میں جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اعلان کرتا ہوں، یا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہندو مسلم اتحاد باقی رہے یا دیش آزاد ہو، یا تو ہندو مسلم اتحاد رہے گا یا دیش آزاد ہوگا، تو میں کہوں گا دیش آزاد ابھی نہ ہو، لیکن غیر مسلموں کے ساتھ جو ہمارے روابط ہیں اور ہماری جو صلح ہے، یہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا اتحاد باقی رہے. شاید یہی پالیسی ان کے ذہن میں رہی ہوگی. اگر تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے، یہ مسجدوں کے مینار تم سے سوال کرتے ہیں، یہ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ یہ لال قلعہ مسجد کے گنبد سوال کرتے ہیں، یہ تم کن کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ یہ بزرگوں کے مقدس مقامات تم سے سوال کرتے ہیں کہ تم کن کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اور کہا کہ میں نے جب آواز دی، میں نے بولنے کا ارادہ کیا، میری زبانیں کاٹ دی، میں نے لکھنے کا ارادہ کیا، میرے ہاتھ کاٹ دیے. اللہ اکبر. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اہل علم سے رجوع ہونا اور مسائل اور مفاسد کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ صحیح دین پھیلے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، بامصف جو ایک بہت بڑی تحریک ہے، اس نے بتایا کہ ہندوستان کے اندر نچلی ذاتیوں کو 6000 طبقات میں تقسیم کیا گیا اور اسی کو 1700 طبقات میں تقسیم کیا گیا تاکہ ان میں اتحاد نہ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو چند جو غیر مسلموں کے جو بڑے مہاپروش لوگ گزرے ہیں، جس میں مہاویر کی اتحاد، بدھا کی اتحاد، بسویشور کی اتحاد، شیواجی اور امبیڈکر، یہ سب کی آواز یہ تھی کہ قومی یکجہتی ہندوستان میں باقی رہے، اور اس کی انہوں نے تحریک چلائی، لیکن بعد میں مذہب کا روپ دھار لیا. لیکن اس کو توڑنے کے لیے لوگوں نے مختلف قسم کے ہتھیار اپنائے، تاکہ جس طرح انگریزوں نے ایک اصول اپنایا تھا ڈیوائڈ اینڈ رول، بانٹو اور حکومت کرو، تو یہ بھی ایک طبقہ ہندوستان میں ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ لڑاؤ اور ان پر حکومت کرو. تو اس لیے میں آپ کو یہ امید دلانا چاہتا ہوں کہ صبح کا بھولا اگر شام کو آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں. ابھی اتنا بہترین چانس ہے، اتنا ضروری موقع ہے کہ ہمارے جو ہے آئی ٹیک والے لوگ جنہوں نے ابھی دعوتی کام شروع کیا حیدرآباد میں، اب لوگوں کو شاید اطلاع ہوگی، میں نے بھی فیلڈ ورک تھوڑا بہت کیا، ان سے سیکھنے کی کوشش کی کہ ماشاءاللہ جگہ جگہ بک اسٹال لگاتے ہیں اور مختلف زبان میں بات کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ہدیہ و تحائف دیتے ہیں. بعض مدنی علماء دکاترہ جو ہندوستان میں اس وقت کام کر رہے ہیں، انہیں ڈائریکٹ کا بدیو زماں میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں، بلکہ بعض اب تک تصویریں ہیں اس کی ویڈیو میں، آپ کو اگر چاہیے تو میں بعد میں دے دوں گا. کہا کہ پولیس اسٹیشن گیا اور جو پولیس اسٹیشن کا جو سب سے بڑا آدمی ہے، آفیسر ہے، اس کو میں نے قرآن کا ہدیہ دیا تو قریب تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. کہا کہ میں نے کتنے مسلمانوں سے رابطہ کیا لیکن سب لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، گھرنا کرتے ہیں، آپ نے اصل چیز ہم کو دے دی. اللہ، میں نے کہیں کہیں یہ بھی دیکھا ہے ہمارے احباب پولیس اسٹیشن میں جا کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی سناٹا چھا گیا. اللہ اکبر.
تو آپ تھوڑی نہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب دشمن تھوڑی نہیں. بہترین موقع ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کے ہم اصل دین کو اور ایمان کو ان کے سامنے پیش کریں. اللہ اکبر. غیر مسلموں میں کام کرنے کی چند اہم چیزیں، کیونکہ ہم اس پوائنٹ پہ گفتگو کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ دعوت کے دو اہم اسٹیج ہیں. ایک ہے مسلمانوں میں یا غیر مسلموں میں. مسلمانوں میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود اپنی اصلاح کرو، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرو، اور اسی طریقے سے معاشرے میں اصلاح کرو، دروس کا اہتمام کرو، قرآن و سنت کا اہتمام کرو. جس طرح میں نے ابھی ہمارے عزیز کی جو تقریر سنی کہ بھائی کہ یہ وقف سے متعلق جو انہوں نے اتنی قیمتی باتیں کی، تو میں بھی ان سے اجازت دیا ہوں، آپ سے بھی اجازت لیتا ہوں 2-3 جملے بولنے کے لیے کہ ہم لوگوں نے کسی وقت ایک تحریک کی تھی، تعویذ توڑو آندولن. کیا چلایا تھا؟ تعویذ توڑو آندولن. اور بھارت چھوڑو آندولن بھی چلایا گیا تھا. ابھی کورونا کے موقع پر ایک تحریک چلائی گئی، مسجد بھرو آندولن. تو اس وقت بھی ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں داخلی اصلاح کے لیے جو ظلم کی جو کثرت ہو رہی ہے، انتہا پسندی ہو رہی ہے، اور ایک ایک مسلمان 10 زمینوں پر قابض ہے، اور میرے ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے 20 مقامات پر بڑے بڑے فنکشن ہال بنے ہوئے ہیں. حیدرآباد میں نے دیکھے جو سب وقت کی جائیداد ہے، اور بڑے بڑے لوگ جو امت کے لیے آنسو بہاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو نفع بخش بنائے. میں حدیث سنا کر کے نہیں چاہتا ہوں کہ ان کی نفرت آپ کے دل میں پیدا کروں، لیکن یہ بات کہوں گا کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی وفات کیوں ہوئی؟ کیا جرم تھا؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی زمینوں پر بنی امیہ کے لوگوں نے کیا کیا تھا؟ علماء موجود ہیں، کیا کیا تھا؟ قبضے کیے تھے. اور قیلولہ کا وقت تھا، ان کے بیٹے نے کہا کہ نہیں، قیلولہ بعد میں کریں، پہلے جو زمینیں قبضہ کی گئی ہیں ان کا حساب لگائیے کہ ظالموں سے حق لیجئے، مظلوموں کو ان کا حق دلائیے. ہے یا نہیں ہے بھائی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دینے کے بعد کیا کہا تھا؟ والقوی فیکم عندی ضعیف، جو تم میں طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، اور جو کمزور ہے میرے نزدیک طاقتور ہے، کیونکہ ظالم سے میں حق لوں گا اور کس کو دلاؤں گا؟ مظلوموں کو حق دلاؤں گا. یہ کیا ہمارے پر فرض نہیں ہے؟ اس لیے میں نے یہ آواز لگائی ہے جو ہمارے بھائی نے کہا کہ یہ جو اسباب پیدا ہوئے تباہی و بربادی کے اور وقت سے متعلق جو مشاکل پیدا ہوئے، اس کی بڑی وجہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا یکسبون. اللہ ظالموں کو ظالموں پر مسلط کرتا ہے. لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہو تو اللہ نے تمہارے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیا. اور میری تفسیر تھوڑا ہی نہ ہے، یہ تو ابن عباس تفسیر کرتے ہیں. اذا اراد اللہ بقوم شرا ولى علیہم شرارہم، جب اللہ کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے تو اللہ ظالم حکمرانوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے. یا نہیں ہے؟ حدیث میں ہے، آپ نے 5 چیزیں بتائی، ان میں سے ایک ولا خفر قوم الأحد الا سلط العدو من غیرہم فاخذوا بعض ما فی ایدیہم. جو قوم اللہ کے قانون کو توڑ دے گی، شریعت کو پامال کرے گی، اللہ اس پر دوسری ایسی ظالم قوم کو مسلط کرے گا جو اس کے بعض املاک پر قابض ہو جائیں گے، ان کی جائیداد بھی قابض ہو جائیں گے. آخر جو حدیث فتنۃ حرب و حرم والی جو حدیث ہے، جو آپ نے مشائخ سے سنی ہوگی بار بار، کہ آخری زمانے میں لوگ زمینوں کو چھوڑ چھوڑ کر بھاگیں گے اور نقل مکانی کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان کے اوپر بڑے ظالموں کو مسلط کرے گا جو ان کی زمینوں پر قبضہ کریں گے. دیکھ لیے دنیا کے حالات. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مسلمانوں میں اصلاح کا طریقہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ آپ وقف سے متعلق اور دیگر جو مسائل سے متعلق واقفیت حاصل کریں، میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، یا سوشل میڈیا کے ذریعے، یا اپنے قلم کے ذریعے، یا اپنی طاقت کے ذریعے اپنی اجتماعیت کو مرکز کیجئے. الجماعت رحمت وفرقت عذاب. اگر اجتماعیت آئے گی اللہ ضرور مدد کرے گا. جب ہم دیش کی آزادی میں اتنی بڑی قربانی دیے اور ہمارے بڑے لوگوں کے اتنے خون بہے کہ ولیم ہینٹر لکھتا ہے کہ خود بنگال میں 1 لاکھ سے زیادہ اہل حدیث علماء تخت دار پر چڑھائے گئے. تو ابھی خون کی ضرورت نہیں ہے، ابھی خون کی ضرورت ہے. خون کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. آپ اس تعلق سے متحد ہو جائیے اور ہر علاقے کے اندر جو ایک یونٹ بنائی جائے اور یہ آواز پہنچائی جائے اور ہر شہر کے اندر بڑے بڑے لوگوں کا اجتماع کرو، انشاءاللہ یہ کام ہو سکتا ہے. میں نے کہا تھا کسی خطبے میں، بھائی آدمی کو جتنی چادر اتنا پھیلانا چاہیے، لیکن جذبات میں کبھی کہہ دیتا ہے. میں نے کہا تھا اگر 10 آدمی ہمیں مل جائے تو مسلمانوں میں جو اتنے فساد اور بگاڑ ہے
اور یہ جو فضول خرچی ہے اور فنچل حال کی جو لعنت ہے، اور جو آج مسلم عورتیں غیروں کے ساتھ جو شادیاں کر رہی ہیں، فسق و فجور ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے، نوجوان نشہ بازی کے شکار ہو رہے ہیں، مرد تو مرد، عورتیں نشہ بازی کرنے لگی، اتنی برائیاں پھیل رہی ہیں، صرف 10 آدمی دے دو، ان اللہ یذهب بالسلطان ما لا یذهب بالقرآن، اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان کا قول ہے، اللہ تعالیٰ حاکم کے ڈنڈے سے وہ کام لیتا ہے جو کبھی کبھی قرآن سے نہیں لیتا۔ تو غیر مسلموں کے اندر کام کرنے سے پہلے اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہوگا، ظلم کو روکنا ہوگا، اچھے لوگوں کو چوائس کرنا ہوگا، اور جو اچھے ہمارے پاس سورسز ہیں ان کو کام میں لانا ہوگا۔ میرے ایک رشتہ دار ہیں جو سپریم کورٹ کے لوگوں سے ان کے گہرے روابط ہیں، نامہ نگار ہیں، اس نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ججوں نے مجھ سے کہا ہے، یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے، سپریم کورٹ کے وکیلوں نے کہا ہے مسلمانوں ہم کب تک تمہارا کیس لڑیں گے، تمہارے پاس اچھے جج نہیں، اچھے وکیل نہیں ہے، اپنی پوری توانائی کو ضائع کر رہے ہو۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس پر غور کیجئے اور یہاں پر بھی ایک تنظیم بنائیے، اور اس تنظیم کے ذریعے سے انشاءاللہ متحد ہو کر علاقہ وائز زون میں کام کیجئے انشاءاللہ، مملکہ کی سطح پر بھی اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں بھی انشاءاللہ۔ مشکلیں کچھ بھی نہیں، عزم جمع کے آگے فیصلے آہنی دیوار گرا دیتے ہیں۔ غیر مسلموں میں کام کرنے کے تعلق سے ہندوستان میں ابھی ایک بہترین موقع ہے کہ کثیر تعداد میں لوگوں نے قبول کیا اور پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وہ یہ کہ بک اسٹال کے ذریعے سے لوگوں کو دین سمجھ میں آیا، کتابوں کے ذریعے سے دین سمجھ میں آیا، اور اہم چیز یہ ہے کہ ہندوستان میں کام کیجیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کو پھیلائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جن لوگوں نے گستاخیاں کی، جو آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا گیا، کیا اس میں ہمارے گناہوں کا دخل نہیں ہے؟ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی موجودگی میں، آپ پڑھیے ابن کثیر کہ آپ نے احد میں اتنی دعا کی، اتنی دعا آپ نے بدر میں نہیں کی، آپ پڑھیے ابن کثیر، اور اللہ نے ہر طرح سے وعدہ فرمایا، لیکن اس کے باوجود جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ بعض صحابہ کی اجتہادی چوک سے جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کا سر زخمی ہو گیا، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، شیطان نے کہا محمد مر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بعض صحابہ کی اجتہادی بھول سے اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو آج ہم نے سنت کا مذاق اڑایا، شریعت کو پامال کر دیا، مردوں عورتوں کا اختلاط، قرآن و سنت سے دوری، اور ہمارے رہبران اور ہمارے لیڈران کا جو معاملہ ہے وہ آپ کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے، تو کیا اللہ رب العالمین ہمیں ذلت و خاری سے دوچار نہیں کرے گا؟ لہذا بہترین موقع ہے کہ نبی کی سیرت کو عام کیا جائے، اور نبی کی سیرت کو کے تعلق سے جتنا غیر مسلموں نے کہا ہے، کم و بیش مسلمانوں کی تو اصل میراث ہے، لیکن بڑے بڑے غیر مسلم کیوں کہ نبی کی سیرت کو پیش کر رہے ہیں، اس پر دعوت پیش کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب استہزاء مذاق اڑایا گیا بمبئی میں، تو مسلمانوں سے زیادہ کہیں غیر مسلموں نے پردرشن کیا ہے، نہیں کیا ہے؟ تو لہذا اس کو سمجھیے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں میں جو اختلافات ہیں، مسلکی اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن نظریاتی اختلافات ہیں، میاں بیوی کا اختلاف ہے، یا اسی طریقے سے باپ بیٹے کا اختلاف ہے، زمین جائیداد کے اختلاف ہے۔ مجھے رپورٹیں آتی ہیں کہ جب کورٹ میں جاتا ہوں تو صرف مسلمان ہی نظر آتے ہیں، مسلم عورتیں برقع پوشی نظر آتی ہیں۔ تو اس لیے میں نے پہلے بھی آواز اٹھائی تھی اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں، ہمارے بعض جامعہ اسلامیہ مدینہ کے طلباء نے یہ کام شروع کیا ہندوستان کے اندر، اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے مزید، کہ انہوں نے مسجدوں کے اندر، مسجدوں سے ریلیٹڈ دارالقضا قائم کیا۔ کیا کیا؟ دارالقضا قائم کیا۔ پولیس اسٹیشن سے مسلمانوں کے کیسز آتے، پولیس خود ان کو لے کر کے ان کے پاس آتی ہے کہ ان کا مسئلہ حل کرو تمہارے اسلام کی روشنی میں۔ اللہ اکبر۔ ہجوم میں بلبل ہوا چمن میں، جو گل نے کیا جمال پیدا، کمی نہیں قدرداں کی اکبر، کرو تو پہلے کمال پیدا۔ اگر آپ کام کریں گے تو آج بھی لوگ گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، آج بھی 2/3 اکثریت آپ سے محبت کرنے کے لیے تیار ہے اور آپ کے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے کہیں ایسا بھی سنا ہے ٹرینوں میں سفر کرتے ہوئے کہ جب نماز پڑھنے کا موقع آیا، یہ زمینی بات بتا رہا ہوں، تو غیر مسلموں نے کہا کہ یہاں نماز پڑھو، اگر تم لوگ نہیں رہو گے تو ہم بھی نہیں رہیں گے، اور آپ آگے چڑھیے، ہم تو آپ کے پیچھے آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو محنتیں ٹوٹی پھوٹی جو آج ہو رہی ہیں، اگر یہ پہلے سے ہوتی تو شاید ہندوستان کا نقشہ ہی بدل گیا ہوتا۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے صدا پائی۔ میری تقریر تقریباً مکمل ہو گئی ہے، لیکن چند پوائنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں اور اس کے بعد ختم۔ دعوت دین کی اہمیت سے متعلق تو میں نے آپ کے سامنے بات پیش کی،
کہ بغیر دعوت کے کسی کا دین ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا، اور اللہ نے نصرت کا وعدہ کیا ہے، مدد کا وعدہ کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار بن جائیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ نمبر 2، ہندوستان جیسے کثیر المذاہب ملک میں دعوت کا مجال ہر جانب سے چھایا ہوا ہے۔ ہمارے ایک شیخ کہتے ہیں دعوت یہ تباہی، جہاں جہاں دعوت کا کام کیا جا رہا وہاں امن ہے۔ ابھی میں چنئی گیا تھا 15 اگست کو، وہاں ماشاءاللہ ہاسپٹل لوگ جا رہے ہیں، ہاسپٹل میں جا کے دعوت کا کام کر رہے ہیں، پبلک پلیس میں دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ کھانا جو بچا ہے شیخ، جو لوگوں کے جو کھانے جو جمع ہوتے ہیں اس کا نام رکھا بینک، یعنی ان کھانوں کو جمع کر کے غربا اور مساکین کو کھلا رہے ہیں، کئی جانوروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ تو مجھے وہی بات یاد آئی عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، جب بیت المال کی برکت سے امت کو جب فائدہ ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ یہ برف کے نازل ہونے کی وجہ سے اور اولے کی وجہ سے بہت سے پرندوں کو کھانا نہیں ملتا، تو ان برف باری کے ماحول میں بھی غلوں کو پھیلایا جائے، حتی لا یقال ان الطیر جاء فی بلاد المسلمین، ان الطیر جاء فی بلاد المسلمین، تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ پرندہ جو مسلمانوں کے ملک میں کیا ہو گیا، مر گیا۔ قومی یکجہتی کا مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ بڑے مقصد سے بچنے، بڑے فتنے سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو برداشت کیا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کفار مکہ سے صلح کیا اسی طرح یہودیوں سے صلح کی، مدینے کے ارد گرد جو قبائل تھے ان سے آپ نے صلح کی، اور بنو خزاعہ سے آپ نے صلح کی، لہذا اس میں جو صلح پسند لوگ ہیں ان کے ساتھ صلح ہو اور ہم دعوت کے فریضے کو انجام دیں، وہ لوگ خود انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ نمبر 3، انکار منکر کے ضوابط۔ ایک ہی ڈنڈا سے سب کو نہیں مانا جائے۔ ظاہر شریعت نے کہا ہے کہ ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں تو دل میں برا سمجھو۔ تو زبان سے روکنے کے لیے اور ہاتھ سے روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے سامنے شرعی مصلحت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کہیں پر برائی کو روکتے ہیں لیکن اس سے بڑی برائی پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں پر دعوت کا فریضہ انجام دینا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی برائی کو آپ کہتے ہیں کہ شرک مت کرو، ہٹاؤ یہاں سے، اگر اس سے فتنہ ہوتا ہے تو نرمی سے بات کیجیے۔ نرمی سے بھی کہنے پر بھی فتنے کا اندیشہ ہے، اہل علم آپ کو بتائیں گے تو وہاں وہ نہیں کیا جائے گا۔ امام ابن تیمیہ کا واقعہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا، اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے اور وہاں شراب نوش تھے، ان کے شاگردوں نے کہا انکار منکر فرض ہے، کہا کہ بالکل فرض ہے لیکن یہاں پہ نہیں، یہ نشے میں ہے، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی عزتیں لوٹیں اور ظلم کرنے لگیں۔ ان کے شاگردوں میں سے بعض نے کہا کہ نہیں روکیں گے، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ شراب نوش جوش میں آئے اور قتل خون کیا، فساد کیا، اور مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ لہذا میں نے جو شیخ صفی سے یہ سنا جو رحمہ اللہ، اس بات کو میں ہمیشہ خود بھی یاد رکھتا ہوں، یاد دلاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بتوں کو کیوں نہیں توڑا؟ مکہ سے آپ مدینہ صلح حدیبیہ میں آپ نے بتوں کو کیوں نہیں توڑا؟ عمرۃ القضاء میں آپ گئے، آپ نے بتوں کو نہیں توڑا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، جب ڈنڈا شریف ہاتھ میں آ گیا تب بتوں کو توڑا، کہا جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ تو یہ علماء سے رجوع ہوئی ہے کہ کہاں پر برائی کو روکا جائے گا ہاتھ سے، کہاں پر زبان سے روکا جائے گا، اور کہاں پر دل میں برا سمجھا جائے گا۔ اسی طرح برادران وطن میں دعوت کے لیے پہلے ان سے قربت بڑی ضروری ہے، اور اخلاق سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ما من شيء يوضع في ميزان المؤمن اثقل من حسن الخلق۔ اسی طرح دعوت کے لیے موالات پر مفاہمت نہیں، دلی دوستی جائز نہیں ہے، لیکن مدارات، ان سے تعلقات رکھنا، ان سے معاملات کرنا درست ہے۔ میں کہتا ہوں اسی ACC کی رپورٹ ہے کہ ہمارے ایک بھائی ساجد نے کہا کہ میں جب گھر جا رہا تھا میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میرا جو مدیر تھا وہ یہودی تھا، تو اس نے جو ہے مان لیا 15,000 یا 10,000 ریال دیا اس نے۔ سن لیں آپ لوگ میری بات، لیکن جب گھر سے آئے اور ہم پیسہ دینے گئے تو اس نے 2,000 یا 3,000 ریال معاف کر دیا۔ یہ یہودیوں کا اخلاق ہے۔ تو پھر آج ہمیں کیا اچھا اخلاق نہیں پیش کرنا چاہیے؟ یعنی یہ جو حدیث ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جی کہ وہ صحابی بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ ان سے صحابی نے بیان کیا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا تقوم الساعہ والروم اکثر الناس، قیامت قائم ہوگی تو رومی سے مراد عیسائی مراد ہے، کیونکہ الف لام میم غلبت الروم ہے، اس سے مراد بھی روم بن اسفر بن عیسو بن یعقوب بن اسحاق، یعنی یہ عیسائیوں کا بابا ہوا۔ تو کہا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو عیسائیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی،
مستورد الخرشی نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا کہ اگر وہ بات ویسے ہی ہے جیسے کہ تم نے کہا ہے، تو کہا ان فیہم لخصالا اربع، عیسائیوں کی تعداد سب سے زیادہ اس لیے ہوگی کہ مسلمانوں کی 4 خوبیاں ان میں چلی جائیں گی. کن میں چلی جائیں گی؟ عیسائی. جن میں یہ 4 خوبیاں ہوں گی وہ کبھی لاچار نہیں ہوگا. نمبر 1 انہم چاروں کا نہیں ذکر کروں گا. نمبر 1 وخیرہم لمسکین ویتیم وضعیف، یہ ایک رہ گیا چاروں میں سے ایک. اس لیے کہ آخری زمان میں عیسائی لوگوں کے دلوں کو فتح کریں گے ملکوں کو فتح کرنے سے پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے اور کمزوروں کے لیے بہت بہتر ہوں گے، غریبوں کی کفالت کریں گے. میں خود اپنی ماں کو لے کے گیا تھا کرجی ہاسپٹل پٹنہ میں، ایسا اخلاق دیکھا کہ میں دنگ رہ گیا. اوروں کے مقابلے میں فیس کم ہے. یہ جو پنجابی لوگ ہیں ان کو میں نے دیکھا کہ لوگوں کا زخم صاف کرتے ہیں، پٹی بانٹتے ہیں. میں نے غیر مسلموں کو دیکھا کہ وہ کھانا بانٹ رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. کیا ہم کو موقع نہیں ہے؟ اس لیے کبھی ایسا موقع ملے تو ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت دیں کہ اسٹیشنوں پر جا کر کے کھانا بانٹیں. کیا حرج ہے بھائی؟ پانی پلائیں جو سب سے افضل صدقہ، کیا حرج ہے؟ ساتھ ساتھ بکلیٹ بھی دے دو. تو بہرحال باتیں بہت پھیل جائیں گی. خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں بھی بیت المال کی کرامت کو سمجھنا چاہیے. اللہ نے مال کو قیام کہا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. جس طرح نماز میں اگر قادر علی القیام ہو، بیٹھ کے نماز نہیں ہو سکتی ہے. میں مجبوراً سنت میں بیٹھ جاتا ہوں، مجھے تکلیف ہے تھوڑی، اللہ تعالیٰ مکمل شفا دے. لیکن جو قادر علی القیام ہے اس کے لیے فرض نماز بیٹھ کے پڑھنا جائز نہیں ہے. جس طرح بغیر قیام کے نماز نہیں، اسی طرح زندگی میں اگر مال نہیں ہے، زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی. مالوں کو بچاؤ، حفاظت کرو، مالدار ہو جاؤ. اشرے مبشرہ میں دیکھو، سعید و سعد وابن عوف وطلحۃ وعامر فہر والزبیر الممدح، جتنے بڑے بڑے طلحہ بن عبید اللہ ہو، زبیر بن عوام ہو، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہو، اور عبد الرحمن بن عوف، یہ سب کیا تھے بھائی؟ مالدار نہیں، اربوں کے مالک تھے. آج معاف کرنا بھائی، فجمع مالی 50,000 بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 441. حضرت زبیر بن عوام کی مالیت 50 ملین تھی، اس دور کا 50 ملین. اللہ اکبر. 11 بلڈنگ مدینے میں چھوڑی، 2 بلڈنگ بصرہ میں چھوڑی، 1 بلڈنگ کوفہ میں چھوڑی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیت المال کو مضبوط کیجئے، اور یہ آپ لوگوں کے ذریعے ہندوستان کے مختلف شہروں میں یہ کام ہو سکتا ہے. مسجد کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے. بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں، جہاں جہاں مسلم علاقے ہیں واللہ میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہوں کہ مسلم عورتیں اپنی عزتوں کو لوٹ رہی ہیں. یہ ظہیر آباد کا علاقہ ہے، معاف کرنا بھائی. 15 سال پہلے میں گیا تھا ادھر، 15 سال نہیں 20 سال ہو گیا تقریباً. وہاں پر غیر مسلموں نے مسلم اکثریت میں سودی نظام قائم کر رکھا ہے. پیسہ بھی دیتے ہیں، عورتوں کی عزتیں بھی لوٹتے ہیں. یہ میں سب دیکھ چکا ہوں. مایوس مت ہو، آپ لوگ اس کی طرف توجہ دیجئے. لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. اور آخری بات جو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، ہندوستان جیسے ملک میں لوگوں کو شخصیات سے زیادہ اسلام کا تعارف کرائیے. یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی زندگی اور اسلامی حکومت میں حقوق غیر المسلمین فی بلاد المسلمین. معاف کیجیے گا یہ عنوان بہت اہم ہے، حقوق غیر المسلمین فی بلاد المسلمین. مسلم حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق. اب اس میں ایک مثال میں نے دی کہ ابو عبید قاسم بن سلام کی کتاب ہے کتاب الاموال، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اس میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ذمہ کو دیکھا بھیک مانگتے ہوئے. جو مسلم ملک میں جو کافر رہے مسلمانوں کے عہد و پیمان کے ساتھ، اور ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے خاص. کہا کہ تم بھیک مانگتے ہو؟ کہا کہ ہاں، کیونکہ میں غریب ہوں. حضرت عمر رونے لگے. کہا کہ جب تم مالدار تھے تو ہم تم سے جزیہ لیتے تھے، ٹیکس لیتے تھے، اور جب تم بوڑھے ضعیف ہو گئے تو ہم تم کو بھیک مانگنے دیں گے؟ اللہ کی بس میں کیا جواب دوں گا؟ جاؤ، میں نے تمہارا راتب متعین کر دیا. کیا کر دیا؟ تمہاری راتب یعنی تمہاری تنخواہ بیت المال سے متعین ہو گئی. اللہ اکبر. ما انصفنا کے الفاظ ہیں، ما انصفنا، ہم نے انصاف نہیں کیا. تو یہ بھی ایک موضوع ہے. ہمارے یہ طلبہ، ہمارے یہ مشائخ، ہمارے یہ طلاب اس موضوع کو لائیں منظر عام پر کہ مسلم حکومت میں مسلمانوں نے غیر مسلموں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا. عمر بن عبد العزیز نے گرجا کی زمین کو واپس کر دیا مثال کے طور پر، اور ہندوستان کے اندر جو ہے بڑے بڑے غیر مسلموں کو جاگیرداریں دی گئیں، جاگیریں دی گئیں. کیوں؟ یہ سب بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اور اس کے لیے جو ہے نا باضابطہ منظم طریقے سے پروگرام کیا جائے مختلف علاقوں میں. انشاءاللہ العزیز جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے،
وہی چراغ چلیں گے تو روشنی ہوگی. اور اسی طریقے سے ہندوستان میں دعوت کے اثرات پر تجار کے طریقہ کار پر تبصرہ اور اسحاق بھٹی کی جو کتابیں ہیں جو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور بھی کتابیں جو اس پر ہیں کہ محمد بن قاسم جو ہندوستان میں آئے اور یہاں عدل اور انصاف قائم کیا اور مظلوم عورت کی فریاد پر آئے راجہ طاہر کے خلاف جو عرب کی عورتوں کو اس نے غلام بنا لیا تھا. تو کیا کیا جب یہاں سے محمد بن قاسم جانے لگے تو اس طرح یہاں کے غیر مسلم رونے لگے جس طرح باپ کی موت پر بیٹا روتا ہے. اس پر ایک بہترین تقریر میں نے شیخ عبدالحمید رحمانی کی سنی تھی تاریخ اہل حدیث پر. تو ان چیزوں سے بھی فائدہ اٹھایا جائے اور سلفی منہج پر گامزن جو دعات ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا جائے, ان سے استفادہ کیا جائے. یہ چند بکھرے ہوئے جذبات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہماری باتوں میں ربط ہے, لیکن چونکہ میں سفر میں ہوں اور مجھے ابھی فوراً سفر میں نکلنا ہے, لیکن آپ کی محبت نے مجھے روک رکھا اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں اپنے معافی ضمیر کو صحیح ادا نہ کر سکوں گا, شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو جو باتیں صحیح ہیں اللہ قبول فرمائے, جو باتیں مزاج کے خلاف ہے, طبیعت کے خلاف آپ اس کو پسند نہیں کرتے ان کو درگزر کر دیجئے. اور یاد رکھیے نہ تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن وہ ہے جو انسان کا کردار کرے ہے. کردار کے ذریعے ہی آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں. اور محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا آخری جملہ جو میں نے سب سے پہلے آخری میں سنا تھا, انہوں نے کہا تھا التعبیر بالآثار اولا من التعبیر بالاقوال. کردار کے ذریعے جو اثر ہوتا ہے وہ اقوال کے ذریعے کبھی اثر نہیں ہوتا. میں امید کرتا ہوں کہ صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. اور آپ عزم بالجزم کیجئے کہ ہمیں منظم طریقے سے پلاننگ کے تحت اور منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. جب موجوں کے اندر تلاطم سے ارتعاش پیدا ہو سکتا ہے اور پہاڑوں کے ٹکرانے سے چشمے جاری ہو سکتے ہیں, تو اگر ہم متحد ہو جائیں تو کیا ہم کائنات کی تقدیر کو اللہ کے حکم سے نہیں بدل سکتے؟ تیری بگڑی ہوئی تقدیر سنور سکتی ہے, رات پیمان خورشید میں ڈھل سکتی ہے, مگر اے دوست تجھے خود کو بدلنا ہوگا مگر اے دوست تجھے خود کو بدلنا ہوگا, پا برہن پرخار پہ چلنا ہوگا, کانٹوں پہ چلنا پڑے گا. سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں ذمہ داروں سے اگر میں نے کچھ وقت زیادہ لیا ہو. وباللہ التوفیق. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.